إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال جل وعلا في موضع آخر ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنون وقال جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. تمام قسم کی تعریف بڑائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز و مکرم سامعین، ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں اسے اگر دور تفنن کہہ لیا جائے تو کوئی عجیب نہ ہوگا. یہ دور فتنوں کا ہے، یہ دور آزمائشوں کا ہے. لہذا اس دور کے اندر ہماری اور آپ کی آزمائش کسی بھی طرح سے اللہ رب العالمین کرے گا، اور اس آزمائش کے ہونے کے ہم اور آپ خود ذمہ دار ہیں، کوئی دوسرا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اس کائنات کے اندر، زمین کے اندر، چاہے وہ خشکی کا معاملہ ہو چاہے وہ تری کا معاملہ ہو، ہر جگہ جو فسادات مچے ہوئے ہیں، ہر جگہ جو خرابیاں آئی ہیں وہ کسی اور بیس اور بنیاد پر نہیں آئی ہیں.
بلکہ وہ ہمارے اور آپ کی کرتوت ہے. ہم اور آپ نے وہ کام کیا ہے جس کی بیس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنی عذاب اور بیماری کے اندر آزمائش کے اندر مبتلا کر دیا. تو لہذا ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ سماج اور معاشرے کے اندر خصوصاً ہمارے اور آپ کے وطن عزیز ہندوستان کے اندر جب سے انتخاب کے اعلان ہوئے ہیں، نتائج سامنے آئے ہیں، مسلمانوں کے ڈراؤنے چہرے سامنے بھی آئے. مسلمان خوف میں مبتلا ہے، مسلمان پریشانی میں مبتلا ہے. اب کیا ہوگا میرے بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح آپ کا رب پہلے تھا آج نہیں ہے کیا؟ اب کیا ہوگا کا مطلب کیا؟ الگ الگ لوگوں نے اپنے تاثرات دینے شروع کر دیے، الگ الگ لوگوں نے اپنے کلمے چلانا شروع کر دی، لوگوں نے اپنے اپنے بیان دینے شروع کر دیے. اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ مسلمانوں کی اب تو خیر نہیں. میں کہتا ہوں مسلمانوں سے بہتر خیر کسی کا ہو ہی نہیں سکتا ہے. مسلمان اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عزیز بندہ ہے. کیا اللہ اپنے عزیز بندے کے اوپر ذلیل لوگوں کو مسلط کر دے گا؟ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا فَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. جس چیز کو تم پسند کرتے ہو سکتا ہے اس میں تمہارے لیے برائی موجود. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. آپ نے کیا جانا ہے؟ جس چیز کو آپ ناپسند کرتے ہو اس میں تمہارے لیے خیر. اور یہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ اللہ کا نظام ہے. آج ہماری ہے تو کل کسی اور کی ہے. تلک الایام نداولها بین الناس. لوگوں کے دن لوگ پلٹتے رہتے ہیں. اس زمین پر کسی ایک کی حکومت یا کسی ایک کی بادشاہت یا سلطنت نہیں رہنے والی. ان الارض یورثها من یشاء من عباده. یہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس زمین کا وارث اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے گا بنائے گا. اسی ہندوستان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 800 سال تک ہماری اور آپ کو حکومت دی کہ نہیں دی؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے گورے لوگوں کو حکومت دی کہ نہیں دی؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور کو موقع دیا. اسی طرح کنٹینیو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو موقع دیتا رہتا ہے اور لوگوں کو یہ سمجھاتا رہتا ہے کہ دیکھو اپنے اعمال کا جائزہ لو، اپنی زندگیوں کا جائزہ لو. خوف اور ہراس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. مشکلوں سے جھیلنا یہ مومن کی علامت ہے. مشکلوں پر صبر کرنا اور ان پر جو صبر کا دامن تھام کر عمل اقدام کرنا یہ مومن کی شان اور اس کی مثال ہے. اور ہماری شان تو یہ تھی کہ ربیع بن عامر کہتے ہیں رستم کے سامنے وہ کیا دبدبا تھا، ہمارا کیا دبدبا ہے اور ہمارا کیا ڈر ہے، ہمارے ایمان کی کون سی طاقت ہے. ربیع بن عامر رستم کے سامنے، بادشاہ کے سامنے موجود ہے. کہتے ہیں جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ ومن جور الادیان الى عدل الاسلام. ہم آئے ہیں، ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو بندوں کی بندگی سے اللہ کی بندگی کی طرف لائیں، لوگوں کو ادیان و ملل کی ظلم و ستم سے نکال کر اسلام کی شیتل چھایا میں لائیں. آج ہم اور آپ وہ کام کر رہے ہیں. کیا لوگوں کو یہ ڈوبتی ہوئی انسانیت کو، گمراہی اور ضلالت میں بھٹکتی ہوئی انسانیت کو صراط مستقیم پر لانے کا طریقہ اور راستہ اپنائے ہم اور آپ نے نہیں اپنائے. آج مسلمانوں کا ایک کثیر طبقہ اپنے رب کی نافرمانی کھلے طور پر کرتا ہے. کیا ہم نے کبھی انہیں سمجھانے کی کوشش کی؟ اگر ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح ہماری مدد کرے گا جس طرح صحابہ کرام کی مدد کیا. آپ نے کیا سمجھا ہے؟ پہلے ہم اللہ والے تو بنے، اللہ والے تو بنے. اللہ کی مدد اسی طرح آ سکتی ہے جس طرح ابراہیم کو آئی.
نار بھی ہمارے لیے ٹھنڈا ہو سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ ہم ایمان ابراہیم سا پیدا کریں. شرط ہے ایمان ابراہیم سا ہونا چاہیے. لیکن جب ہمارے اور آپ کے ایمان کے اندر شگاف پڑ جاتا ہے، ہمارے اور آپ کے اندر ایمان کی کمی آ جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بطور آزمائش ہمیں اور آپ کو، ہمارے اور آپ کے اوپر ظلم و ستم کا پہاڑ گرا دیتا ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. مسلمانوں گھبراؤ نہیں، پریشان مت ہو، خوف زدہ مت ہو، ٹینشن میں مت آؤ. اب کیا ہوگا؟ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. غلبہ تمہیں اور تمہیں ملے گی، تمہارے علاوہ کسی اور کو غلبہ مل ہی نہیں سکتا ہے. شرط یہ کہ تم ایمان والے تو ہو جاؤ، ایمان مضبوط تو کر لو اپنا. لہذا اس وقت میں جب کہ ملک کا کایا پلٹا، ہمارے اور آپ کے اوپر ہراس کا ماحول لوگوں نے پیدا کر دیے، ایسے ماحول میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اور آپ اپنے گناہوں سے توبہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کی پاداش میں ظالم و جابر حکمرانوں کو مسلط کرتا ہے. وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ. جب یہ قوم کانٹے مارنا لگے، یہ قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر قحط سالی کو مسلط کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر ظالم و جابر حکمراں کو مسلط کر دیتا ہے. کیا ہم آج وہ کام نہیں کر رہے ہیں؟ کاٹا مارنا صرف کیا ترازو کے اندر کاٹے مارنے ہیں، سامان کو تولتے ہوئے کاٹے مارنے. اللہ کے بندو اس کو ہرگز کاٹا مارنا نہیں بولتے. صرف اسی کو بول دیا جائے تو معاملہ نہیں ہو جائے گا. کاٹے مارنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ڈیوٹی 8 گھنٹے ہے، آپ 7 گھنٹے کریں. آپ 7 گھنٹے کریں، 1 گھنٹے آپ نے حرام کا لیا ہے اپنے سے. آپ نے 7 گھنٹے 59 منٹ کیے، 1 منٹ آپ نے حرام کا لیا. یہ کاٹے مارنا نہیں ہوا؟ یہ اپنے مالک کو، اپنے ذمہ دار کو دھوکہ دینا نہیں ہوا؟ کاٹے مارنا صرف کسی کو نہیں بولتے. تو ہم اور آپ گناہوں میں ڈوبے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر جس کو چاہا مسلط کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دستور ہے. اور اسی طریقے سے وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، جب یہ قوم مسلمانوں کی جماعت اللہ اس کے رسول کے عہد کا پاس نہیں کرے گی، لحاظ نہیں کرے گی. اللہ نے کیا فرمایا، رسول نے کیا فرمایا، جب یہ اس قوم کے اندر نہیں آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر بیرونی دشمنوں کو مسلط کرے گا. بیرونی باہر کے دشمنوں کو ان کے اوپر مسلط کرے گا. لیکن ایسے ماحول میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ اپنے توحید کو مضبوط کریں، اپنا تعلق اللہ سے جوڑیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں اور اپنے رب سے استغفار کریں. اسی طریقے سے اپنے اندر آخرت کی فکر لائیں. اگر آخرت کی فکر ہمارے اندر آ گئی، اللہ کی قسم ہمارے اور آپ کے ایمان کے اندر 4 چاند لگ جائیں گے. اگر وہ نہیں آئی تو ظاہر سی بات ہمارے اندر جب آخرت کی فکر ہی نہیں ہے، آخرت کے حساب و کتاب کا کچھ خوف اور ڈر ہی نہیں ہے، تو ظاہر سی بات جو چاہیں گے وہ کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے گا ہم پر مسلط کرے گا. آئیں گے ایسے لوگ جو ہمارے کھانے پر بھی الزام آ جائے گا، ہماری آئلی زندگی پر بھی الزام آ جائے گا، ہمارے تمام معاشرے کے معاملات پر بھی وہ لوگ الزام لگائیں گے اور اپنا قانون تھوپنے کی کوشش کریں گے. جب اللہ اس کے رسول کے عہد کا پاس و لحاظ نہیں کیا جائے گا، تم اللہ کو چھوڑے، اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا. اللہ کو تم پکڑو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے عذاب سے اور اپنی آزمائش سے بچا کے رکھے گا. تو یہ ایک چیز ہوئی. دوسری چیز، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ رمضان مبارک کا ہے اور اس مہینے کے اندر
ہم اور آپ اس کے آخری عشرے کے قریب ہیں، 1-2 دن کے اندر آخری عشرہ آ جائے گا۔ اب ہمارا اور آپ کا طرز عمل اس آخری عشرے کے اندر کیا ہونا ہے؟ ہم کون سا طریقہ اپنائیں؟ کیا اسی طریقہ اپنے وہی طریقہ اپنائیں جو ابھی تک ہماری بے ڈھنگی عبادت میں گزری ہے؟ وہی طریقہ اپنائیں کہ ہم لوگوں نے ابھی تک عبادت کو صرف نام کے لیے کر دیا ہے، اجی تراویح پڑھ لیے اور کچھ نہیں، نماز پڑھ لیے، روزے رکھتے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے۔ کیا یہی طریقہ چلے گا؟ نہیں چلنے والا ہے۔ اب آخری عشرے کے اندر کچھ خاص کام ہے ہمارے اور آپ کے اوپر، ہمارے اور آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اہم ذمہ داریاں اور کچھ اہم کام لے کے آئے ہیں اور دیے فرامین نازل فرمائے اس تعلق سے کہ ہمیں اور آپ کو آخری عشرے کے اندر کون کون سے کام کرنے۔ سب سے پہلی چیز کہ نبی کائنات علیہ السلام جب آخری عشرہ آتا تھا تو کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو تیار کر لیتے تھے۔ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اتنی محنت کرتے تھے جتنی محنت اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز میں نہیں کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے خود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا اللیل وایقظ اہلہ وجد وسد المعذر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا، جب آخری عشرہ داخل ہوتا تھا آپ راتوں رات جاگتے تھے۔ کس لیے جاگتے تھے؟ کس لیے جاگتے تھے؟ ہمارے اور آپ کا جاگنا عجیب ہے۔ ہم لوگ جاگتے ہیں، جاگنے میں ہمارے اور آپ کی کمی نہیں ہے، لیکن ہم نے اس جاگنے کو شاپنگ کے لیے بنا لیا۔ اللہ کے بندو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع عنایت فرمایا ہے اپنی مغفرت کا، اپنی بخشش کا، لہذا کم سے کم آخری عشرے کے اندر شاپنگ کے سسٹم کو بند کر دیا جائے، لہذا کم سے کم آخری عشرے کے اندر گھومنا اور پھرنا بند کر دیا جائے اور یکسو ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ جایا جائے۔ آپ نے آخری عشرے کے مقام کو کیا جانا؟ صرف گھومنا، شاپنگ کرنا، گپ لگانا، دنیاوی باتوں میں مشغول ہو جانا، یہی آخری عشرہ ہے۔ ہم اور آپ نے سنا، ہر مراد نے جانا، نبی کائنات علیہ السلام آخری عشرے میں اتنی محنت کرتے تھے، کس میں؟ کھانے اور پینے میں نہیں، شاپنگ کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ اور وہ نبی کون نبی جس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، اتنی محنت کرتے تھے جتنا آپ نے کبھی نہیں کیا۔ ہم اور آپ جو سرتا پیر گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم اتنی بدعمالی کرتے ہیں جتنی کہ کسی دوسرے مہینے میں اور ایام میں نہیں کرتے۔ یہ ہمارا اور آپ کا طرز عمل ہے۔ اللہ کا عذاب ہم پر نہیں تو کیا، اللہ کی سزائیں ہم پر نہیں تو کیا آئیں گی جب ہم اور آپ نے رسول کا طریقہ نہیں اپنایا، رسول کی عبادت کا طریقہ نہیں اپنایا۔ اللہ کے بندو، نبی کائنات علیہ السلام احیا اللیل، رات کو جاگتے تھے، عبادت کرتے تھے، روتے تھے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے۔ وہ ایقظ اہلہ، خود نہیں جاگتے تھے، خود نہیں اکیلے جاگتے تھے، اپنی اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے۔ معاملہ یہاں تک پہنچتا تھا کہ نبی کائنات علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو جگانے کے لیے ان کے چہرے پر پانی کا چھینٹا مار دیا کرتے تھے۔ کس لیے مارتے تھے؟ تاکہ ان کی آخرت سنور جائے، اللہ کے نیک بندوں میں ان کا شمار ہو جائے۔ لہذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے
کہ آخری عشرے میں اتنی عبادت کریں جتنا آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں کیا. ابھی آئے گی اس کی تفصیل کہ کیا مقام ہے آخری عشرے، کیا مقام ہے تاخراتوں کا، کیا مقام ہے اعتکاف کا، کیا مقام ہے صدقۃ الفطر کا، کیا مقام ہے ان راتوں کے اندر خیر کے کام کرنے کا. صرف دنیا کے اندر پڑھ کر اپنے آپ کو ہلاکت کے دہانے پر مت ڈالو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کمانے کے اور مواقع تمہیں دیے، یا آخری عشرہ اللہ کے لیے دے دو، یا آخری عشرہ اللہ کی عبادت میں لگا دو اور اپنی عبادت کی مثال قائم کر دو، اپنی عبادت کا وہ نمونہ پیش کر دو کہ لوگ دیکھ کر تم پر عش عش کریں، لوگ تم کو دیکھ کر یہ کہ کاش کہ میں اتنی محنت کرتا، کاش کہ میں بھی فلاں کی طرح عبادت کرتا، فلاں کی طرح نمازیں پڑھتا، فلاں کی طرح میں قرآن کی تلاوت کرتا. نہیں تو مہجور قرآن کے سب سے بڑے ہم اور آپ مسلم ٹھہرائے جائیں. قرآن کو چھوڑنے کے سب سے بڑے مدیر وجدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرتے تھے، عبادت کرتے تھے. وشد المعذر، کمر کو کس لیتے تھے. اب عبادت کرنا ہے. آپ کو معلوم ہے آپ کی بیٹی حضرت زینب، خواتین کی عبادت کا جذبہ آپ اور ہم نے دیکھا، اللہ کے رسول کی عبادت کا جذبہ ہم نے دیکھا. ذرا صحابیہ کی عبادت کے جذبے کو دیکھ لیں. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی ہیں، ان کا معاملہ کیا ہے معلوم ہے ہمیں اور آپ کو. اپنی خواتین کو یہ پیغام دو کہ کس طرح صحابیات نے عبادت کی. کہتی ہیں کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں وہ مسجد نبوی کے اندر ایک جھولا لگا کے رکھتی تھی، رسیاں باندھ کے رکھتی تھی. اللہ اکبر. یہ جذبہ ہماری خواتین کے اندر کہاں ہے؟ ان کو کھانے سے فرصت نہیں، برتن دھلنے سے فرصت نہیں ہے، ان کو اپنے شوہروں کے کپڑے دھلنے سے فرصت نہیں. عبادت کہاں پہ؟ اور ہم اور آپ نے انہیں مجبور کیا ہے، ہم اور آپ نے ان کے اوپر جبر کیا ہے کہ ہم نے اور آپ نے ان کو صرف اپنی نوکرانی بنا کے رکھ دیا. ارے اللہ کے بندو، کپڑے تمہارے بعد میں دھل جائیں گے، کھانے پہلے بنا سکتی ہیں. ذرا ان تاخراتوں کے اندر ان کو موقع دو، ان کو چھوڑو کہ اللہ کی عبادت کے لیے انہیں آئے. وہ اللہ کی عبادت جس طرح تم کرتے ہو اس طرح ان کا بھی اللہ کی عبادت کرنے کا حق ہے. جس طرح تم راتوں کو جاگتے ہو اس طرح ان کو بھی راتوں میں جاگنے کا حق ہے. جس طرح تم اللہ کے لیے محنتیں کرتے ہو اس طرح ان کا بھی اللہ کے لیے محنتیں کرنا یہ حق ہے. اور اگر ہم ان کو ان کے حق سے محروم کر رہے ہیں تو کیا ہم سزاوار نہیں ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم اس جرم کے شکار نہیں ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں. کہتی ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جھولے لگا لیا کرتی تھی، رسیاں باندھ لیتی تھی مسجد نبوی کے کھمبوں سے، راتوں کے اندر عبادت کرتی تھی. جب تھک جایا کرتے تھے آ کے اسی پر اپنے کمر کو ٹائٹ کرتی تھی. اللہ اکبر. جب کمر ان کی سیدھی ہو جاتی تھی پھر دوبارہ عبادت کے لیے لگ جاتی تھی، پھر دوبارہ عبادت کے لیے لگ جاتی تھی. جب وہ سستی محسوس کرتی تھی، نیند کا غلبہ محسوس کرتی تھی، اسی جھولے سے جا کے لٹک جاتی تھی اور اس کے بعد جب وہ ان کی سستی اور نیند ختم ہو جاتی تھی پھر دوبارہ عبادت کے لیے لگ جاتی تھی. آج ہے جذبہ؟ نہیں ہے جذبہ. آج یہ جذبہ ہم نے پیدا ہی نہیں کیا اپنی خواتین کے اندر. اپنے خواتین کو دینی تعلیم کے لیے ہم نے آزاد کیا ہی نہیں ہے. ہم ان سے کھانا پانی افطار کے لیے سینکڑوں آئٹم کیا ہے، ساری چیزیں ہم ان سے کراتے. ذرا عبادت تو کراؤ، نہیں تو کل قیامت کے دن یہی تمہاری بیویاں، یہی تمہاری بیٹیاں، یہی تمہاری مائیں اور بہنیں
رب ذوالجلال کے سامنے کھڑی ہو کر کہیں گی اللہ یہ میرا باپ ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا شوہر ہے، خود عبادتیں کرتا تھا، خود راتوں کو جاگ کر عبادتیں کرتا تھا، لیکن اس نے نہ تو کبھی ہمیں اس کام کے لیے کہا نہ تو کبھی اس کا موقع دیا۔ کون سا جواب ہمارے پاس ہے؟ تو لہذا آخری عشرے کے آنے سے پہلے ہم اور آپ اپنے کمر کو تیار کر لیں، خود اپنے آپ کو تیار کر لیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ اب اس میں کرنا کیا ہے؟ اعتکاف کرنا ہے۔ سب کو معلوم ہے اعتکاف کیا ہے۔ مخصوص دنوں کے لیے، مخصوص جگہ پر، مخصوص عبادت کے لیے اپنے آپ کو خاص کر دینا، یہ کہتے ہیں اعتکاف۔ اس کا معنی ہے اعتکاف کا مسئلہ، یعنی کتنے دن اعتکاف کرنا ہے۔ اصل سنت 10 دن اعتکاف کرنا۔ آپ کو موقع نہیں ملتا 1 دن کر لیجیے، 2 دن کر لیجیے، 3 دن کر لیجیے، رخصت موجود ہے۔ 1 دن کا بھی اعتکاف ہے، 2 دن کا بھی اعتکاف ہے، 3 دن کا بھی اعتکاف ہے، 10 دن کا اعتکاف ہے، 20 دن کا مکمل اعتکاف رسول سے ثابت ہے۔ تو آپ کے اوپر اجباری نہیں ہے، بلکہ اللہ نے آپ کو جتنی طاقت دی ہے، جتنا آپ کے پاس موقع ہے، آپ اعتکاف کے لیے اپنے آپ کو وقت نکالیے۔ کوشش یہ کیجیے کہ کم سے کم 10 دن آپ لوگ اور ہم لوگ سب لوگ اعتکاف کے لیے آئیں۔ صرف 1 آدمی 2 آدمی اعتکاف کے لیے آئے، اللہ کے بندو کون سی بدنصیبی ہمارے اور آپ کی، کون سی نحوست اور بدشگونی ہمارے اندر شامل ہو گئی ہے کہ ہم اور آپ صرف اتنی بڑی مسجد کے اندر 1 لوگ اعتکاف کریں، 2 آدمی اعتکاف کریں، بہت ہوا 3 اعتکاف کریں۔ ابھی میں نے تلنگانہ کا اعتکاف کا ان کا فارم نکلا ہوا ہے، اللہ اعتکاف فارم انہوں نے نکالا ہے۔ بولو اتنے لوگ آ جاتے ہیں کہ ان کے لیے فارم نکالنے کی اور اصول و ضوابط طے کرنے کی ضرورت پڑ گئی، مسجدیں بھر جایا کرتی ہیں۔ وہ جذبہ ہمارے اندر کہاں ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کو اعتکاف کی سنت کو اپنانا ہے، ہر ایک کو اعتکاف کی سنت کو لازم پکڑنا ہے، اور یہ ایسی سنت ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتے دم تک نہیں چھوڑا ہے۔ ایسی سنت ہے، آپ نے کچھ چیزیں کیا چھوڑ دی، لیکن اعتکاف کی سنت کو آپ نے اپنی وفات تک نہیں چھوڑا ہے۔ اور اعتکاف کے لیے جو جگہ متعین ہے وہ مسجد ہے۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، مساجد کے اندر اعتکاف کیا جائے گا۔ مرد بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں۔ لہذا عورتوں کو اعتکاف مسجد کے اندر کرنا ہے۔ اگر انتظام ہے تو وہ مسجد کے اندر کریں گی، نہیں انتظام ہے تو وہ دوسری عبادتیں کریں گی۔ گھر میں اعتکاف کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کائنات علیہ السلام کے زمانے میں صحابیات ازواج مطہرات اعتکاف کرتی تھی مسجد نبوی کے اندر، اور آپ کی وفات کے بعد ازواج مطہرات مسجد نبوی کے اندر اعتکاف کرتی تھی، کسی اور جگہ ان سے اعتکاف کرنا ثابت نہیں ہے۔ لہذا ہم وہی کریں گے جو ہمارے رسول نے کیا اور اس کا حکم دیا۔ تو اعتکاف کہاں پہ کرنا ہے؟ مسجد کے اندر کرنی ہے۔ اور اعتکاف میں آنا کب ہے؟ اصل وقت اس کا یہ ہے اور بہتر وقت کہ آدمی 20ویں رمضان میں افطار سے پہلے مسجد کے اندر آ جاوے، اس کے بعد 21ویں رمضان کی صبح فجر کے بعد اپنے حجرے میں جا کے بیٹھ جائے۔ حجرہ بنانا چاہیے الگ الگ، اعتکاف جو بیٹھتے ہیں ان کے لیے الگ الگ حجرہ بنانا چاہیے تاکہ وہ یکسو ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکے۔ یہ ہوا۔ اب نکلنا کب ہے اس میں سے؟ آپ چاند دیکھے، چاند کی تحقیق ہو گئی کہ چاند نکل چکا ہے،
شوال کا، عید کا آپ اس وقت نکل سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ عید کی نماز کے لیے نکلیں۔ اب لیکن کچھ چیزیں، کچھ شروط اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہمیں اعتکاف کی حالت میں کرنا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو اعتکاف کی حالت میں ہمیں اور آپ کو نہیں کرنا ہے۔ تو ایسی صورتوں کو میں آپ کے سامنے مختصراً ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ پہلی چیز اس میں یہ ہے کہ وہ چیزیں جن سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، مطلب اعتکاف ہمارا اور آپ کا باطل ہو جائے گا۔ اس میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بلا عذر شرعی، بغیر کسی شرعی عذر کے یا طبعی عذر کے آدمی مسجد سے باہر نکل جائے، بغیر کسی شرعی عذر کے مسجد کے باہر نکل جائے۔ البتہ قضائے حاجت کی اسے ضرورت ہے، نہانے کی ضرورت ہے، تو اگر مسجد کے اندرونی حصے میں انتظام نہیں ہے تو باہر جا کر پوری کر سکتا ہے اپنی حاجت کو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے۔ اسی طریقے سے آدمی اگر اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہو جائے، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اگر ہو سکتا ہے کہ آدمی کے پاس جو اعتکاف کیا ہے اسے کھانا پہنچانے والا کوئی نہ ہو، اب ہو سکتا ہے کہ اس کو کھانے کے لیے گھر جانا پڑے، اور جانے میں کوئی بات نہیں ہے، اگر کوئی پہنچانے والا نہیں ہے آدمی گھر جا کر کھانا کھا سکتا ہے، بیوی سے کھانا لے سکتا ہے، کھانا کھا سکتا ہے۔ یہ طریقہ موجود تھا۔ نبی کائنات علیہ السلام اعتکاف کی حالت میں رہا کرتے تھے، مسجد کے اندر موجود رہا کرتے تھے، اپنے سر کو باہر نکالتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سر میں تیل لگایا کرتی تھی، آپ کے سر کو کنگھی کیا کرتی تھی۔ تو لہذا یہ چیز نص کے ذریعے ثابت ہے کہ اگر آدمی کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی موجود نہ ہو، یعنی کھانا پینا لانے کے لیے کوئی آدمی نہ ہو، تو وہ گھر پر جا کر کھا سکتا ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اعتکاف کی حالت میں نشہ کرتا ہے تو اعتکاف اس کا باطل ہو جائے گا، کیونکہ جو چیزیں عام حالتیں ہمیں حرام ہے وہ اس حالت میں بھی حرام ہے۔ اسی طریقے سے آدمی اعتکاف کی نیت کو توڑ دے، اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ آدمی دین سے پھر جائے، اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ آدمی کو موت آ جائے، اس کا اعتکاف وہیں پر ختم ہو جائے گا، جب وہ نہیں ہے تو اعتکاف کیوں؟ اب اسی طریقے سے اعتکاف کی حالت میں آدمی کیا کیا کر سکتا ہے؟ آدمی نے اعتکاف کیا ہے مسجد کے اندر، تو ایسی جگہ پر آدمی چاہتا ہے تو کھا پی سکتا ہے، مسجد کے اندر سو سکتا ہے، آرام کر سکتا ہے، عمدہ کپڑے پہن سکتا ہے، خوشبو لگا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو سنن فطرت ہے جیسے زیر ناب بال وغیرہ، ان تمام کو وہ صاف کر سکتا ہے، اس میں کوئی کباہت نہیں ہے۔ بالوں میں کنگھی کرنا، تیل لگانا، ناخن تراشنا، یہ ساری چیزیں کر سکتا ہے۔ اگر اس کے اہل خانہ میں سے کوئی ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو حسب ضرورت ان سے گفتگو اور بات بھی کر سکتا ہے، یہ اس کے لیے جائز امور ہے، اور اس سے اس کا اعتکاف باطل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اعتکاف کے درمیان آدمی خرید و فروخت کرتا ہے تو یہ اس کے لیے حرام ہے، اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ ہم اور آپ زبان سے تو نہیں کرتے، لیکن موبائل کے ذریعے ہو سکتا ہے خرید و فروخت لوگ کرتے ہوں، تو چاہے موبائل سے کرو، چاہے زبان سے کرو، چاہے فون کے ذریعے کرو، چاہے لوگوں سے بات کر کے کرو بیٹھ کر، آپ کا اعتکاف باطل ہو جائے گا، آپ کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے مسجد کے اندر دنیاوی باتیں کریں گے تو ظاہر سی بات آپ کے اعتکاف پر اثر پڑے گا۔ اب اسی طریقے سے اعتکاف کا مسئلہ ہو گیا کہ اعتکاف کہاں کرنا ہے، کب کرنا ہے، ساری چیزیں آپ کو بتلا دی گئی۔ اب جس کو نہ سمجھ میں آئے گا بعد میں موجود ہوں، 24 گھنٹے آپ کے یہاں ہوں۔ اسی طریقے سے اس مہینے اور اس آخری عشرے کے اندر ایک اور چیز ہے شب قدر، یعنی آخری عشرے کی 5 طاق راتوں کے اندر مکمل طور پر جاگ کر اللہ کی عبادت کرنا اور شب قدر کو تلاش کرنا، جس کی فضیلت یہ ہے کہ آدمی کے الف اشار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا 1000 سال
کہ گناہ اس سے خلاص ہو گئے. اللہ کے انا انزلناه فی لیلۃ القدر انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر. 1000 مہینوں سے بہتر ہے اس رات عبادت کرنا. کیا معلوم ہمیں اور آپ کو اس کی حقیقت. اسی طریقے سے ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر ایک طریقہ رائج ہے. کون سا طریقہ؟ کہ ہم اور آپ نے شب قدر کو ایک رات کے اندر محصور کر دیا ہے. بھائی اسی رات کو عبادت کریں گے, اسی رات کو جو ہے ڈیگے چڑھیں گے, اسی رات کو پتہ نہیں کیا کیا ہوں گے. 27ویں رات کو اگر شب قدر لوگوں نے منا لیا ہے, 27ویں رات یہ شب قدر نہیں ہے. شب قدر بدلتی رہتی ہے. کبھی 21ویں کو ہو جاتی ہے, کبھی 23ویں کو ہو جاتی ہے, کبھی 25ویں کو, کبھی 27ویں کو, کبھی 29ویں کو. آپ نے اس سال اگر 27ویں جاگا, اگر شب قدر 21ویں کو ہو گئے تو آپ کا جاگنا بیکار ہو گیا, 20ویں ہو گیا. آپ نے اس رات کو پایا ہی نہیں جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تأروا لیلۃ القدر فی الاشر الاواخر من رمضان. لوگوں لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری تاثراتوں کے اندر, آخری عشرے کی تاثراتوں کے اندر تلاش کرو اور اس میں محنت کرو, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرو. اسی طریقے سے اس رات کے اندر جو دعائیں خاص طور پر جس کا اہتمام ہونا چاہیے وہ یہ کہ ہم اور آپ اپنی زبان سے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی, اس دعا کو کنٹینیو برابر ہمیں اور آپ کو پڑھتے رہنا چاہیے. اللہ تو معاف کرنے والا ہے, مہربان ہے. تحب العفو, اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے, لہذا تو مجھے معاف فرما دے. معافی ایک آپ کا نقطہ سمجھ جائیں, معاف کرنا اور مغفرت طلب کرنا اور معافی طلب کرنا, اس میں تھوڑا سا فرق ہے. مغفرت کہتے ہیں کہ گناہ, ہم مغفرت جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرتے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ گناہ ختم ہوتا ہے لیکن اس کو سرے سے مٹایا نہیں جاتا, سرے سے ختم نہیں ہوتا, سرے سے مٹایا نہیں جاتا. جیسے آپ نے کسی کو قرض دیا ہے, آپ کو جب اس نے قرض دے دیا تو آپ کیا کرتے ہیں کہ مکمل طور پر اس کے نام پر واٹس لگا دیں گے, تو یہ کیا ہو گیا, معافی ہو گئی. یعنی آدمی کا گناہ تو مٹا ہی, اس کے اثرات بھی چلے گئے, ختم ہو گئے. لیکن استغفار کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے گناہ مٹ جاتے ہیں, اس کے اثرات یعنی وہ وہاں پر چیز موجود رہتی ہے, کٹی ہوئی نہیں. تو لہذا ہمیں اور آپ کو اللہ سے استغفار کے ساتھ معافی کو اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اب و درگزر کو مانگنا ضروری اور لازم ہے. دونوں لازم و ملزوم میں دونوں کو مانگنا چاہیے. تو یہ دعا ہمیں اور آپ کو کنٹینیو رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اور خصوصاً تاخراتوں میں پڑھنی ہے. اسی طریقے سے رمضان مبارک کے آخری عشرے میں صحابہ کرام کا طرز عمل بس 2 صحابہ کا بتاؤں گا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاخراتوں کے اندر نہاتے سے پہلے خوبصورت لباس پہنتے تھے, خوشبو لگاتے تھے, اس کے بعد آ کے اللہ کی عبادت کرتے تھے, اتنا اہتمام کرتے تھے اسلام. اور حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بارے میں لکھا اور ان کے بارے میں کہا گیا کہ حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 درہم کا کپڑا خریدے تھے جو صرف وہ طاق راتوں کے اندر پہنتے تھے. ہم اور آپ عید کے دن بھی وہ نہیں پہنتے, وہ صرف طاق راتوں کو اتنی اہمیت دیتے تھے, تو بتاؤ عید کی نماز کو کتنی اہمیت دیتے ہوں. لہذا ہمیں اور آپ کو صحابہ کا یہ طریقہ اپنے اندر لانے کی کوشش کرنی چاہیے, اسے اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے, خاص عبادت کرنی چاہیے, خاص لباس ہونے چاہیے اس کے, اور خاص نظر آئے جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے تاخراتوں کے اندر آئے.
اور ایک آخری چیز جس کے تعلق سے ہمارے اور آپ کے اندر کوتاہی بہت زیادہ پائی جاتی ہے، کیا ہے وہ؟ زکوٰۃ فطر، صدقۃ الفطر، جس کے تعلق سے ہم اور آپ بہت کوتاہ ہیں۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ رمضان چڑھا، صدقۃ الفطر جتنا ہوتا ہے 2.5 کلو کے حساب سے، 3.25 کلو کے حساب سے اس کو نکال لیے۔ اب نکالنے کے بعد جو بھی مانگنے والا آئے گا، سائل آئے گا، اس کو اسی میں سے دیتے رہتے۔ کیا یہ آپ کا صدقۃ الفطر ہو گیا؟ نہیں ہوا، نہیں ہوا۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر کو فرض کیا ہے۔ صاع من تمر او صاع من شعیر، ایک صاع کھجور یا ایک صاع جو، یعنی 2.5 کلو، علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین، مسلمانوں میں سے، مسلمانوں کے مردوں کے اوپر، ان کی عورتوں کے اوپر، آزاد کے اوپر، غلام کے اوپر، بچوں کے اوپر، جوانوں کے اوپر، بوڑھوں کے اوپر، سب کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے صدقۃ الفطر کو، زکوٰۃ فطر کو فرض کر دیا ہے۔ وہ امر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة، اور لوگوں کو اس بات کا حکم دیا کہ عید کی نماز کو نکلنے سے پہلے اس کو ادا کر دیں۔ البتہ 1-2 دن پہلے اگر عوامی سسٹم موجود ہے، عوامی انتظام میں لوگوں کے درمیان تقسیم کرنا، تو وہاں پر دیا جا سکتا ہے۔ تو صدقۃ الفطر ہمیں اور آپ کو 2.5 کلو سے 3.25 کلو دینا ہے۔ 2.5 کلو تو ہونا ہی چاہیے، زیادہ آپ دیں گے کوئی حرج کی بات نہیں، جتنا دیں گے اس کا آپ کو ثواب ملے گا۔ تو صدقۃ الفطر 2.5 کلو آپ کو دینی ہے۔ کب دینی ہے؟ 1 مہینہ پہلے، 10 دن پہلے، 5 دن پہلے نہیں، بلکہ آپ نے چاند دیکھا عید کا، رمضان کا نہیں، عید کا چاند دیکھا، عید کی نماز کو آنے سے پہلے اس کو ادا کر دے، یہ اول وقت ہے اس کا۔ لیکن 1-2 دن پہلے اگر عوامی انتظام ہے اس کو پہنچانے کا، تو آپ وہاں پر 2-3 دن پہلے دے سکتے ہیں، تاکہ ذمہ داران مستحقین تک اس مال کو، اس صدقے کو پہنچا دیں۔ اور اس کا مقصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض کیا ہے، کس لیے؟ روزے دار کی پاکی کے لیے۔ روزے کی حالت میں ہو سکتا ہے آپ سے کچھ غلط کام صادر ہو گئے، نہیں جانتے آپ، نہیں سمجھتے آپ، ہو سکتا ہے کہ آپ سے انجانے میں کوئی غلط کام ہو گیا ہو، آپ نے کسی کو الٹا بول دیا ہو، کسی پر ظلم کر دیا ہو، کسی کو گالی دے دی ہو، کسی کے خلاف کچھ جملے کہہ دیے ہو، غیبت کر دی ہو، چغلی کر دیے ہو، تو کیا گناہ نہیں؟ تو اس کی پاکی کے لیے صدقۃ الفطر ہے جو اس کی بھرپائی کرے گا۔ اور اسی طریقے سے یہ مسکینوں کا، ان غریبوں کا جن کے پاس لباس نہیں ہے، جن کے پاس کھانے کی چیزیں موجود نہیں ہیں، عید کی خوشیاں منانے کا ان کے پاس کوئی وسیلہ، کوئی طریقہ موجود نہیں ہے، تو ان کے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے گا۔ تو لہذا عید کے نماز کو نکلنے سے پہلے صدقہ فطر کو چاند دیکھنے کے بعد ہمیں اور آپ کو دے دینا ہے۔ صدقہ فطر میں اناج کو دینا ہے، نہ کہ پیسے کو دینا ہے۔ پیسے کو دینا یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ ایک اصول یاد کر لیں یہیں پر، کہ وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھی، آپ اس کو کرنے کی طاقت رکھتے تھے، لیکن آپ نے اس کو نہیں کیا، تو اس کو نہ کرنا ہی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیسے کی شکل میں درہم و دینار موجود تھے، آپ اس کو دینے کی طاقت رکھتے تھے، لیکن آپ نے درہم و دینار یعنی پیسے اور روپیوں کو نہیں دیا، تو پتہ کیا چلا کہ اس کو نہ دینا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد،
جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر میرا عمل نہیں رہا. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر میں اناج کو نکالا ہے، ہم پیسے کو نکالتے ہیں تو یہ اللہ کے رسول کا عمل نہیں ہوا، تو سمجھ جائیے کہ ہمارا عمل باطل ہے، مردود ہے. تو لہذا ہمیں اور آپ کو جو چیزیں بتلائی گئی ہیں، جو چیزیں بتلائی جاتی ہیں، ان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. اے بار الہ جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہے ایمان پر، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر، اے اللہ ہماری حالتوں کو درست فرما، خصوصاً مسلمانان ہند کے دلوں میں جو خوف ریاض ہے اللہ تو اس کو امن میں اور خوشحالی میں بدل دے اور ان کے اچھے دن واپس لوٹا دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ